کارل لافے ٹکر ایک طوائف کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ولدیت کے خانے میں اس کے باپ کی جگہ اس کی ماں ہی کا نام لکھا گیا تھا۔ گندے ماحول میں پرورش پانے اور عدم توجہ کے باعث صرف 8 سال کی عمر میں ہی اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی تھی۔ تب وہ بمشکل 10 سال کی عمر میں تھی کہ جب اس نے چرس پینا بھی شروع کر دی۔ پھر 1983 کی وہ رات بھی آ گئی کہ جب اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش میں جوڑے کو ہلاک کر دیا۔ یہ کام کر کے یہ دونوں موقع سے فرار ہو گئے۔ اس واردات کے بعد پولیس انہیں تلاش کرتی رہی اور پھر چند ہی ہفتوں میں پولیس نے انہیں گرفتار بھی کر لیا۔ ان دونوں کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلا اور ٹیکساس کی عدالت نے دونوں کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد اپیلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران اس کا بوائے فرینڈ بیمار ہو کر جیل میں ہی انتقال کر گیا، جس کے بعد اس دنیا میں وہ بالکل تنہا رہ گئی۔ جیل حکام کو اس حادثے کا کوئی علم نہیں کہ جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ لڑکی جو بات بات پر جیل انتظامیہ کو ننگی گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اچانک اپنا زیادہ تر وقت بائبل کے مطالعے میں گزارنے لگی۔ وہ نشئی عورت جو ہر وقت سگریٹ اور شراب کا مطالبہ کرتی رہتی تھی، اب زیادہ تر روزے سے رہنے لگی اور اب خدا اور مسیح کے سوا کسی چیز کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ ایک طوائف ذاتی اور قاتلہ کی جگہ مبلغہ بن گئی، ایک ایسی مبلغہ کہ جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی۔ پھر اس نے جیل ہی میں شادی کر لی اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت کی مہک جب جیل سے باہر پہنچی تو اخبارات کے رپورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے اور امریکہ کی معاشرتی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ یہاں تک کہ پوپ جان پال نے بھی زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست کر دی۔ سزائے موت سے 15 دن پہلے جب لیری کنگ جیل میں ٹکر کا انٹرویو کرنے گیا تو دنیا نے CNN پر ایک مطمئن اور مسرور چہرہ دیکھا جو پورے اطمینان سے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ لیری نے پوچھا کہ تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا تو ٹکر نے اسے مسکرا کر جواب دیا کہ نہیں، اب مجھے صرف اور صرف موت کا انتظار ہے۔ میں جلد اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں، اپنی کھلی آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں کہ جس نے میری ساری شخصیت ہی بدل دی۔ انٹرویو نشر ہونے کے دوسرے روز پورے امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ ٹکر نہیں ہے کہ جس نے 2 معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا، یہ تو ایک فرشتہ ہے کہ جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور فرشتوں کو سزائے موت دینا انصاف نہیں ظلم ہے۔ لہٰذا رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش ہوئی۔ 18 رکنی بورڈ نے کیس سننے کی تاریخ دی تو 2 ممبروں نے چھٹی کی درخواست دے دی، جبکہ باقی 16 ممبران نے سزا معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کا فیصلہ سن کر عوام سڑکوں پر آ گئے اور ٹکر کی درخواست لے کر ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے پاس پہنچ گئے۔ امریکہ کے معزز ترین پادری جیسی جیکسن نے بھی ٹکر کی حمایت کر دی۔ گورنر نے درخواست سنی، جیسی جیکسن اور ہجوم سے اظہار ہمدردی کیا، لیکن آخر میں یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ مجھے قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے گورنر بنایا گیا ہے، مجرموں کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ موت سے 2 دن پہلے جب ٹکر کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو چیف جسٹس نے یہ فقرے لکھ کر درخواست واپس کر دی کہ اگر آج پوری دنیا کہے کہ یہ عورت کارل لافے ٹکر نہیں بلکہ ایک مقدس ہستی ہے تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، کیونکہ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 بے گناہ شہریوں کو کوئی رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی منصف رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا سے پہلے ان 2 لاشوں کے سامنے جواب دہ ہیں کہ جنہیں اس عورت نے ناحق مار دیا تھا۔ 3 فروری 1998 کے صبح 5:45 بجے ٹیکساس کی ایک جیل میں 38 سالہ کارل لافے ٹکر کو زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ 4 فروری کو جب CNN سے کارل لافے ٹکر کی موت کی خبر نشر ہو رہی تھی تو میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا کہ وہ کیا معجزہ ہے کہ جو امریکہ جیسے سڑے ہوئے بیمار معاشرے کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو حافظے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارک گونج اٹھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی قول زریں چمکنے لگا کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن نا انصافی کے ساتھ نہیں۔ کارلے اور امریکہ کے نظام انصاف کی یہ سن کر آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک کیا ہمارے ملک کا نظام انصاف اور عدالتیں بھروسے کے قابل اور انصاف دینے کی اہلیت رکھتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہم سب کو یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاکستان کی عدالتوں کو
وہ بھی امریکہ کی عدالتوں کی طرح ہر حالت میں انصاف کرنے والا بنائے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، تاکہ باقی مسلمانوں اور ہماری عدالتوں کو معلوم ہو سکے کہ امریکہ میں انصاف کا نظام کتنا مضبوط اور معیار کے مطابق ہے۔